اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال جو ہمیں ارسال کیا ہے وہ محمد معاذ صاحب نے کیا ہے۔ محمد معاذ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حال ہی میں پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے جس میں ایک شق یہ ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں اگر کوئی ایسا جھگڑا ہو جائے کہ جس میں مرد کی طرف سے زیادتی ہوگی تو بل یہ پاس ہوا ہے کہ اس آدمی کو گھر سے باہر رہنا پڑے گا، اور اس کی غالباً 2 دن کی میعاد بھی رکھی گئی ہے کہ اتنے دن جو ہے وہ گھر سے باہر رہے گا۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ محمد معاذ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک تو پاکستان کا قانون ہے یا بل ہے جو پاس ہو رہا ہے، ایک قرارداد آ رہی ہے اسمبلی کے اندر، اور ایک اللہ رب العالمین کا بیان کردہ قانون ہے۔ دونوں جو ہے بالکل الگ چیز ہیں۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ کسی صورت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے پوری قوم مل جائے، ساری انسانیت مل جائے، سارے انسانوں کے جتنے بھی ادارے ہیں، پارلیمنٹس ہیں، وہ سب مل کے بھی کوئی فیصلہ کر لیں، لیکن اللہ رب العالمین کے جو قانون ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اسے تبدیل و ترمیم اس میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہذا یہ بات تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ و ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ رجال مرد جو ہے وہ قوام ہے عورتوں کے اوپر۔ قوام قیم سے ہیں، اور قیم دراصل کہتے ہیں انتظام کرنے والا، معاملات کو درست کرنے والا، اس کو ٹھیک طریقے سے چلانے والا۔ تو اللہ کی شریعت میں مرد اور عورت کے جو کام کرنے کے دائرے ہیں وہ الگ الگ ہیں، ان کی صلاحیتیں، ان کی صفات وہ بھی الگ الگ رکھی گئی، ان کے مزاج الگ رکھے گئے ہیں، ان کے کام الگ رکھے گئے ہیں۔ مرد کے اوپر بیوی اور بچوں کا نان نفقہ ہوتا ہے، لہذا وہ نان نفقہ حاصل کرنے کی ساری کوششیں کرتا ہے، اور اس کی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، اسی حساب سے اس کو صبر، استقامت، اس کے اندر برداشت کا مادہ رکھا ہے، اس میں جدوجہد کا مادہ رکھا ہے۔ عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ گھر کو سنبھالنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، تربیت کرنی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر یہ کہ وہ دراصل بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے معاملات کو سنبھالنا، یہ سارے عوامل جو ہے وہ عورت کے حوالے ہیں۔ تو یہ دونوں دائرے مختلف ہیں۔ عورت کو فکر معاش سے شریعت نے آزاد کیا ہے۔ جب وہ کسی کی بیٹی تھی تو باپ کے اوپر نان نفقہ تھا، جب وہ کسی کی بیوی بن گئی تو شوہر کے اوپر نان نفقہ رکھا گیا ہے۔ عورت کو شریعت نے کبھی بھی معاش کے فکر میں مبتلا نہیں کیا ہے کسی بھی لحاظ سے۔ لہذا یہ 2 دائرے ہیں۔ اب ان 2 دائروں میں قوام کی جو صفت ہے یا قوام کی صلاحیت یا اس کا جو درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمایا ہے، لیکن قوام کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا قوام اور قیم بن جائے کہ وہ روز مار پیٹ کرتا ہو، روز جو ہے اپنی اہلیہ کو ذلیل کرتا ہو، پھر یہ کہ ایک مار داڑ کی کیفیت ہو، اور پھر یہ کہ گھر سے نکالنا اور ان کی تذلیل، ان کے ماں باپ کی تذلیل، اور پورا ایک سلسلہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام سی بات ہے۔ تو یہ بھی مرد کے لیے جو ہے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ دونوں طرف کا معاملہ ہے، یہ بل بھی غیر شرعی ہے۔ اس طرح کے بل جو ہے چاہے پنجاب اسمبلی ہو یا پاکستان کی قومی اسمبلی ہو، ازروِ آئین، پاکستان کے آئین کے جو ہے روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کے بل جو ہے وہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے متصادم یہاں پر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن و سنت سے جو بھی قانون متصادم ہوگا پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ اللہ رب العالمین کو حاصل ہیں۔ تو حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو دستور انسان بنائیں گے تو اللہ کے نائب کی حیثیت سے بنائیں گے۔ جمہور کی خلافت ہوگی، جمہور خود قانون نہیں بنائیں گے۔ تو یہ وہ تشریحات ہیں جو ہمارے علماء اور فقہاء نے یہاں ذکر کیے ہیں۔ علماء کے 22 نکات جو پاکستان میں ایک مشہور مسئلہ ہے، اس میں بھی یہ ساری چیز ذکر ہے۔ یہاں کوئی ایسا قانون جو شریعت سے متصادم ہوگا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی ہے، اور غیر شرعی تو ہے ہی، کیونکہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ لیکن یہ دونوں صورتیں ہمیں دیکھنی ہوگی، دونوں طرف کی جو کیفیات ہیں، چیزیں ہیں۔ یہ بل پاس کیوں ہوا یا کیوں کیا جا رہا تھا یا کیوں پیش کیا جا رہا تھا،
اس کے محرکات بھی بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورت کے حقوق بھی تلف کیے جاتے ہیں، جہاں پر عورت آزادی کے نام پہ یا حقوق نسواں کے نام پہ شرعی اور ہمارے جو یہاں کے معاشرتی اخلاقیات ہیں اس سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی ہے، وہیں پر یہ بات بھی ہے کہ جو خواتین نیک سیرت ہے، جو اخلاقیات اور معاشرتی اخلاقیات یا اسلامی جو احکام اس کے پابند ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کا اور جس قسم کے رویے ہمارے معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی ہماری نظر میں رہنا چاہیے۔ لہذا حکومت کی اور اسمبلیوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اصلاح بھی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ دائرے ہمیں بتائے ہیں عورت بیوی کے حوالے سے۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کسی نے آپ سے پوچھا عورتوں کو مارنے کے حوالے سے، مار پیٹ کا جو سلسلہ ہمارے ہاں رائج ہے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو مار سکتے ہو، لیکن اس کا طریقہ آپ نے بتایا، مسواک ہاتھ میں لے کے دوسرے مسواک پہ آہستہ سے مارا اور فرمایا کہ یہ وہ طریقہ ہے، ضرب اس کو کہتے ہیں، مارنا۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں ایک چیز بتائی ہے، دوسرا ہمارا اپنا رویہ ہے، تیسرا پھر ہماری حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں، اسمبلیوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بھی وہ پوری نہیں کر رہے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر ایک انارکی کی کیفیت ہے، اخلاقی یا معاشرتی انارکی ہے، فساد اخلاق کا ایک عظیم الشان مظاہرہ جو ہے ہو رہا ہے یہاں پر۔ اس قسم کی چیزوں کو دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے، اس طرح کے بل بھی پاس نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کے جو معاشرتی رویے ہیں جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اسلامی ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس فرح یاسمین صاحبہ نے وہ سوال پوچھا ہے۔ فرح یاسمین صاحبہ کہتی ہے کہ اگر والدین نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے 2 افراد کو ان کا حصہ دے دیا اور پھر والدین انتقال کر جاتے ہیں، تو جب میراث تقسیم ہو رہی ہوگی تو کیا دوسری اولاد کے ساتھ ان 2 کو بھی میراث میں سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ فرح یاسمین صاحبہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جو مسئلہ میراث آپ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس کی کچھ حدود ہے، کچھ ضابطے ہیں، کچھ قاعدے ہیں۔ قرآن مجید ان ضابطوں کو ذکر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسے ذکر کرتی ہے، اور آپ علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں کئی ساری نظیریں ملتی ہیں کہ جو ہمیں وہ سارا قاعدہ ضابطہ سکھا دیتی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 11-12 کے اندر جو ضابطہ بیان فرمایا ہے اور جو میراث کے حصے ان رشتہ داروں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ جو میت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو حصے ہیں یہ ایسے حصے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور کوئی چاہے بھی تو اسے تبدیل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ حصے ایسے ہیں کہ جو فرض ہیں، اور ایسے رشتہ دار میت کے کہ جن کو یہ حصے تفویض کی جا رہے ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ تو ذوی الفروض جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو حصہ ہے اسے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، اس ذوی الفروض کو محروم بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ذوی الفروض کے حوالے سے چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے تو قرآن کا حکم تو فرض ہوتا ہے، تو فرض کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ لہذا ایک والد اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں کسی کو کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی ایک بیٹے کو یا بیٹی کو کچھ دے رہے ہیں تو دوسرے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے ان کو محروم کرنا ظلم ہے، ان کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایک کو دے تو سب کو دینا چاہیے۔ یہ ظلم کی ایک کیفیت ہے، صورت ہے، جسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی اسی قسم کا سوال تھا کہ ایک شخص نے اپنے کچھ بیٹوں کو، کچھ اولاد کو مال دیا اور کچھ کو نہیں دیا، تو آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے سب اولاد کو مال دیا ہے اسی طرح کا جس طرح ان بچوں کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم نہ کرو، انصاف کرو۔ تو انصاف یہی ہے کہ پھر سب کو دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وارث ہے آلریڈی جس کا حصہ مقرر ہے اللہ کی کتاب کے اندر، اس کو آپ اضافی دینا یا اس کو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وصیت کرنی ہے تو میت جو ہے اگر وہ اپنی زندگی میں وصیت کرتا ہے تو وصیت کے لیے بھی ہمیں شریعت میں یہ قاعدہ ملتا ہے کہ 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے۔ 1/3 سے مراد 1/3۔
اگر مال کے 3 حصے بنایا جائے تو اس کے ایک حصے میں اس کی وصیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور وہ نافذ بھی ہوگی. لیکن اگر ایک حصے سے 1/3 مال سے وصیت زیادہ ہو گئی تو پھر جو ہے شرعاً وہ لوگ جو ان کے وارث ہیں، جو ان کی اس کے وصیت کو نافذ کرنے والے ہیں، تو وہ جو ہے اس کے وصیت کو نافذ نہیں کریں گے جو 1/3 مال سے زیادہ میں ہوگی، بلکہ از خود ہی وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ شریعت نے یہ قاعدہ بنا دیا ہے کہ 1/3 مال میں وصیت کی جا سکتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جس آدمی کا مال ہے وہ آدمی جو ہے اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرے، تصرف کرے، جہاں جس کو جس انداز میں دینا چاہے دے سکتا ہے، شرعی قاعدوں کے مطابق، یعنی ناجائز اور حرام چیزوں میں نہیں، حلال اور پاک چیزوں میں اگر وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن اس کا قاعدہ پھر یہ ہے کہ اگر اپنے بچوں میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو پھر اس انداز میں خرچ کرے جیسے کہ آپ کے سامنے ذکر ہوا. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے بچوں میں سے کسی کو کچھ دے دیا، اور چونکہ وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے اور کسی کو بھی دے سکتے، چاہے بچے ان کے ہو یا کسی اور کے جو ہے نا کوئی اور ہو، اور اس کو وہ جو ہے نا اپنا مال دیتا ہو، لیکن جب اس کا انتقال ہوگا تو انتقال کے بعد میراث اس کی جو تقسیم ہوگی اس میں وہ بچے بھی شامل ہوں گے جن کو انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ دیا تھا، کیونکہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ دیا تھا وہ ایک ہدیہ تھا، ایک تحفہ تھا، گفٹ کی صورت تھی، وہ میراث نہیں. میراث تو جاری تب ہوتی ہے جب بندے کا انتقال ہو جائے. انتقال سے پہلے جو چیز دی جائے وہ میراث نہیں ہو سکتی ہے. البتہ کچھ لوگ ایسا کرتے رہے ہیں اور سوالات بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کہ جس میں پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی اولاد میں شرعاً جو قاعدے ضابطے مقرر ہیں اس کے مطابق اپنے مال کو تقسیم کر دیتا ہے. وہ حصے جیسے کہ مرد کے 2 حصے ہیں اور عورت کو 1 حصہ، یعنی اکھرا اور پھر یہ کہ اس پہ ڈبل، تو وہ اگر اپنی زندگی میں کوئی آدمی کر لیتا ہے تو یہ بھی میراث نہیں ہوگی بلکہ یہ بھی ہدیہ اور گفٹ ہوگا. اس کے بعد انتقال اگر اس کا ہو جاتا ہے اور انتقال کے بعد اگر کوئی مال ہے تو دوبارہ سے اس کی تقسیم ہوگی اور ان ضابطوں کے مطابق ہوگی جو سورہ نساء آیت نمبر 11-12 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. لہذا آپ کا جو سوال ہے اس میں جس شخص کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اس کے انتقال کے بعد اس کے تمام بیٹے اور بیٹیوں میں ان کی جو میراث ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے وہ تقسیم ہوگا. آج کے پروگرام میں یہ سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے. دیکھتے رہیے گا آس کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ. اللہ 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 اللہ